نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھیں. آج سلطان الہند شہنشاہ ہندوستان سرکار غریب نواز معین الدین چشتی حسن سندھی ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی چھٹی شریف ہے. اس مبارک موقع پر میں سرکار کی چھٹی مبارک پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. یہاں ہم بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں کہ آج اجمیر شریف کا منظر کیسا ہوگا. تو لاکھوں دیواروں کی بھیڑ نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے اور اس بھیڑ کے درمیان سفید گنبد اور سفید گنبد پر سونیری کلش یہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. اور جس انداز سے لوگ سرکار غریب کی بڑی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے اپنا عریضہ پیش کرتے ہیں تو ان عقیدت مندوں میں کوئی ایک مذہب کے لوگ شامل نہیں ہے، مختلف مذاہب کے لوگ شامل رہتے ہیں. سرکار غریب نواز کو نائب پیغمبر کہتے ہیں. اور ایک پیغمبر کی جو شان ہوتی ہے تبلیغ دین کے بارے میں، ایک پیغمبر دین کی تبلیغ جس شان و شوکت سے کرتا ہے، سرکار غریب نواز نے اسی شان و شوکت سے دین کی تبلیغ ہندوستان میں. آپ نے اپنے دست مبارک سے اور آپ نے اپنی زبان اقدس سے 92 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور آغوش اسلام میں انہیں شامل فرمایا. کمال یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا عالم، بہت بڑا مفتی، بہت بڑا محدث ہو، اسے گھر گھر جا کے تبلیغ کرنی پڑتی ہے اور پوری زندگی وہ محنت کریں پورے قافلے کے ساتھ، پوری تنظیم کے ساتھ کہ ان کی یہ تحریک چلتی ہے، ان کی وہ تحریک چلتی ہے، تو پوری زندگی محنت کریں تو 5 25 کے 100 200 لوگ آغوش اسلام میں شامل ہوتے ہیں. لیکن سرکار غریب نواز کی شان تو دیکھیں. آپ کسی کتاب میں کوئی ایک دلیل یہ نہیں دے سکتے کہ سرکار غریب نواز نے فلاں کو اسلام کی دعوت دی. بس جہاں جاتے اسلام کو ایسی شان سے پیش کرتے اور اپنی ذات کو اسلام کے اور اعمال کے سانچے میں ڈھال کے ایک رول ماڈل بنایا تھا اور اپنی ذات کو اسلام کے طور پر جب پیش کرتے لوگ آپ کو دیکھتے اور اسلام کے دامن میں سما جاتے. کسی ایک آدمی کو سرکار غریب نواز نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ لے، تو مسلمان ہو جا، تو اسلام میں داخل. آج پوری لاکھوں کروڑوں کی تحریکیں تنظیمیں ہوتی ہے
پوری زندگی 40 سال 50 سال اس تحریکوں کو تنظیموں کو گزر جاتی ہے، بڑی مشکل سے 100-200 آدمی کو یہ اسلام کی دعوت دینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ شان پیغمبری ہے، اسی کو شان پیغمبری کہتے ہیں کہ پیغمبری کی شان سے آپ نے اسلام کو پیش کیا ہندوستان میں، اور آپ کی زندگی پہلے تو ہم لوگوں نے سرکار غریب نواز کی ذات کو جس انداز سے سمجھنا چاہیے اس انداز سے نہیں سمجھا ہے، اور کوئی کہے کہ سرکار غریب نواز کو کچھ بولو تو ہمارے پاس بولنے کے لیے کچھ ہے نہیں، کیونکہ آپ کی زندگی کو ہم نے کبھی سمجھائی نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز کا ذکر وہ عظیم ذکر ہے کہ پوری زندگی ختم ہو جائے لیکن آپ کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ نعت پاک کے بعد پوری دنیا میں کسی ایک شخصیت پر سب سے زیادہ اگر کلام لکھے گئے ہوں تو سرکار غریب نواز رسول پاک کی جسے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کلام لکھے گئے ہیں، اشعار لکھے گئے ہیں، وہ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں آپ کی شان میں لکھے، لیکن آپ کے بعد سب سے زیادہ کلام اگر کسی کی شان میں لکھے گئے ہیں تو سرکار غریب نواز کی شان۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی مقبولیت کا عالم کیا ہے۔ آپ نے زندگی میں ہمیں ایک ایسا راستہ اور طریقہ بتایا ہے۔ میں اپنی زندگی کی بات کروں تو میں آج سے غالباً 4 سال پہلے کرناٹک میں ایک جگہ پر گیا تھا، ایک شہر میں گیا تھا، تو وہاں مجھے ملنے کے لیے ایک اہل حدیث کا ایک عالم آیا اور وہ پروفیسر بھی تھا۔ تو بات نکلتے نکلتے ایسی نکلی کہ بھئی انگریزوں نے دنیا پر بہت کم وقت میں حکومت کی ہے، حکومت کرنے کی وجہ کے لیے ان کے پاس نالج کتنا ہوگا اس زمانے میں، ان کا مائنڈ ڈیولپمنٹ کتنا ہوگا، ایجوکیشن کتنا ہائی ہوگا، دراندیشی کتنی ہوگی، کہ مٹھی بھر انگریزوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی۔ تو وہ اہل حدیث کا عالم یہ سن کر کہنے لگا کہ حضرت ایک بات بتاؤں، ہم مان لیں ایسا کہ چلو انگریزوں کے پاس ایجوکیشن بہت تھا، دراندیشی بہت تھی، آدھی دنیا پر حکومت کی، لیکن یہ انگریز ایک تو نہیں ہوگا، 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ ان لوگوں نے 2-5 لاکھ لوگوں نے مل کے حکومت کی ہوگی، لیکن ان سے کہیں زیادہ ایجوکیشن اور علم کا معیار کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا ہائی ہوگا، دراندیشی کتنی دور تک کی ہوگی۔ ایک غریب نواز نے پورے ہندوستان پر حکومت کی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، احسان حضور غریب نواز، احسان حضور غریب نواز، ہند کا راجا میرا خواجہ، معین یا معین یا معین۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی۔ تو کہا کہ انگریزوں کے پلان سے تو کئی زیادہ اعلیٰ افضل اور بہتر پلان تو سرکار غریب نواز کا تھا کہ تنے تنہا ایک عظیم شخصیت نے۔ اور دوسری بات یہ بتائی انہوں نے کہ انگریزوں نے جو حکومت کی ہے تو حکومت کرنے کے لیے انہوں نے ظلم بھی کیا ہوگا، دباؤ بھی ڈالا ہوگا، یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ انہوں نے ان
علاقوں کو فتح بھی کیا ہوگا، تلواریں بھی چلی ہوگی، تیر بھی چلے ہوں گے، گولیاں بھی چلی ہوگی، لیکن سرکار غریب نواز نے نہ کوئی ایک تیر چلایا، نہ کوئی تلوار، نہ گولی چلائی، اور انگریزوں نے ظلم کے بل بوتے پر حکومت کی، سرکار غریب نواز نے لاکھوں کے کروڑوں کے دلوں پر حکومت کی، آپ نے دلوں پر حکومت کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ انگریزوں نے جب حکومت کو چھوڑ دیا اور اپنے ملک میں چلے گئے، تو آج جہاں جہاں انہوں نے حکومت کی اس ملک کا ہر بچہ انگریزوں کے خلاف ہے، اور سرکار غریب نواز نے جو حکومت کی اس کا بچہ بچہ تو وفادار ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے اس کی زبان سے یہ بول رہا تھا، میں سوچ رہا ہوں، مجھے ایسا لگا کہ یہ نہیں بول رہا ہے، واقعی سرکار غریب نواز بلوا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، تو دیکھیے اس نے ایک بات اور بتائی کہ آج بھی انسان اگر کامیاب ہونا چاہے، کہ کوئی ایک انسان چاہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو وہ سرکار غریب نواز کے اس پلان پر عمل کریں، اس مشن کو جانچ لیں، اور اس مشن کے مطابق اگر وہ کام کرے گا تو وہ بھی لاکھوں پر حکومت کرے گا۔ اب یہ مشن کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو بتا دوں۔ ایک بہت غریب آدمی، کسان تھا، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ حضور، دلی کا جو بادشاہ ہے سلطان شمس الدین التمش، تو اس بادشاہ نے ایک قانون ایسا لگایا ہے کہ اس قانون کے تحت میری 2-4 بیگھے زمین ہے وہ بھی حکومت میں چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے پریوار کا پیٹ بھرنے سے عاجز آ گیا ہوں، کہ اب جو میری 2-4 بیگھے زمین تھی وہ بھی حکومت میں چلی جا رہی ہے، تو اب میں اپنے بچوں کو کیسے کھلاؤں گا، انہیں کیسے پالوں گا۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگا۔ سرکار غریب نواز نے اسے دلاسا دیا اور فرمایا کہ بیٹا ایسا کر کہ کل آ جانا، کل تیار ہو کے آنا۔ دوسرے روز وہ آدمی جب آیا سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، تو آپ نے اس آدمی کو لے کر دہلی روانہ ہو گئے۔ ایک غریب کسان، ایک غریب آدمی کو اس کا حق دلانے کے لیے سرکار غریب نواز اس کو لے کر دہلی روانہ ہو گئے، بادشاہ سے ملنے کے لیے کہ اس غریب کی زمین جا رہی ہے۔ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ یہ مشن ہے بزرگوں کا، یہ مشن ہے، یہ چشتیوں کا یہ مشن ہے۔ آپ روانہ ہو گئے۔ جب دہلی پہنچے، سرکار قطب الدین بختیار کاکی کو پتا چلا تو وہ ننگے پیر دوڑ پڑے، کیونکہ آپ نے پہلے سے خبر نہیں کی۔ اس سے پہلے جب بھی آپ دہلی جاتے تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ پہلے خبر پہنچاتے ہیں، کیونکہ دہلی میں سرکار قطب الدین بختیار کاکی وہ آپ کے غلام تھے۔ اب یہ جو کڑی ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سرکار عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے وہ سرکار غریب نواز، آپ کے خلیفہ اور غلام سرکار قطب الدین بختیار کاکی جو بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ اور سرکار غریب نواز نے جب وہ ان کے جہاں بیٹھے تھے آپ مکان میں، اس کے سامنے راستے سے جوانی کے عالم میں سرکار بختیار کاکی گزر رہے تھے، بہت خوبصورت تھے۔ اچانک سرکار غریب نواز کی نگاہ اٹھی اور دیکھا کہ یہ نوجوان بچہ بہت خوبصورت ہے، خوب روح ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کاش جتنا اس کا چہرہ خوبصورت ہے اللہ اس کے اعمال اتنا خوبصورت کر دے۔ بس آپ کی زبان سے الفاظ نکلے، کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئے، سرکار غریب نواز کے قدموں میں لپٹ گئے اور آپ کی غلامی میں رہے۔ تو آپ کے خلیفہ اور غلام کا نام ہے سرکار قطب الدین بختیار کاکی، اور ان کے خلیفہ اور غلام کا نام بتائیے اب آپ بولیے کہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔
زبان پر ہمیشہ رہنا چاہیے. بابا فرید الدین گنجی سے شکر اور بھی ہزاروں لاکھوں خلیفہ اور غلام تھے، لیکن مین چین جو ہے، مین کڑی وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور سرکار بابا فرید الدین گنجی شکر، ان کے غلام اور خلیفہ کا نام بتائیے نا. نظام الدین خواجہ نظام الدین محبوب الہی. اب یہ ہر ایک کی جو داستان ہے، مشن ہے، بالکل سرکار غریب نواز کا مشن ہے، اس لیے یہ بہت کامیاب ہو. اور سرکار محبوب الہی کے خلیفہ اور غلام کا نام، آپ کے دو خاص خلیفہ تھے. ایسے تو سرکار محبوب الہی کے خلیفہ اور غلام آپ کو بہت ساری جگہوں پر ملیں گے. آپ دھولکا جاؤ تو دھولکا میں محبوب الہی کے خلیفہ ہے. آپ اجمیر کے آگے تالا شریف جاؤ تو وہاں ملیں گے. ساؤتھ میں جاؤ تو بہت سارے سرکار محبوب الہی کے خلیفہ ملیں گے. عثمان آباد میں ہے. تو آپ کے دو خاص خلیفہ اور غلام تھے. ایک تھے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی. چراغ دہلوی تو معلوم ہے نا کہ چراغ تیل پر اور راجا نے پابندی لگا دی تھی، تو آپ نے کہا کہ پانی بھر کر اسے روشن کرو. جو حوض کی جو تعمیر ہو رہی تھی، تو جو کام کرنے والے کاریگر تھے، تو آپ کے حکم کے مطابق بادشاہ نے تیل جلانے پر پابندی لگائی ہے، تو آپ نے جتنے دیے تھے سب میں پانی بھرے اور روشن کیے، تو دیے سے زیادہ اجالا ہو گیا. تو تب سے آپ کا نام چراغ دہلوی ہوا، نصیر الدین چراغ دہلوی. اور دوسرے جو خلیفہ تھے جس سے ہمارا سلسلہ چلا ہے، وہ تھے آپ کے جو خلیفہ اور غلام تھے، وہ سراج الدین عقی آئینہ ہند. سراج الدین عقی آئینہ ہند آپ کو خلافت دے کے بنگال میں بھیج دیا گیا. تو آپ جاننے سے تھوڑے ہچکچاتے تھے، بھولے بہت تھے، نرم طبیعت کے تھے، نرم طبیعت کے. کہا کہ ایک تو بنگالی زبان میں نہیں جانتا ہوں، وہ علاقہ میں نے نہیں دیکھا ہے، تو ہچکچاتے تھے. سرکار محبوب الہی نے فرمایا کہ اے سراج، تم جانے کو دیکھ رہے ہو، تمہیں بھیج کون رہا ہے وہ نہیں بھیجنے والا کون ہے. تو ڈر و خوف تھا، وہ چلا گیا. آپ نے پھر فرمایا کہ سراج کسی کے گھر پر مت ٹھہرنا، جا کے مسجد میں ٹھہرنا، کسی کے گھر مت جانا. آپ بنگال چلے گئے، مسجد میں ٹھہرے. کچھ ہی دن ہوئے کہ آپ کا سب سے پہلا جو مرید تھا وہ بنگال کا نواب تھا. بنگال کا نواب آپ کا مرید بنا. پھر لاکھوں لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے اور لاکھوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا بنگال میں. سراج الدین عقی آئینہ ہند آپ کا لقب تھا. کیا تھا؟ آئینہ ہند. اب آئینہ ہند آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ آج ہم کو پوری دنیا یا پورے ہندوستان کے حالات اگر جاننے ہو کہ ابھی انڈیا میں کیا چل رہا ہے، کیا ماحول ہے، تو ہم کیا سہارا لیتے ہیں؟ بولیے کیا کرتے ہیں؟ اخبار پڑھتے ہیں نا، پھر کوئی چینل دیکھتے ہیں، ہے نا، اخبار پڑھتے ہیں یا سماچار کی کچھ خبریں دیکھتے ہیں، تو پتہ چلے کہ ہندوستان کے یہ حالات ہے. تو اس زمانے میں بھی تو ضرورت تو پڑتی تھی نا. تو محبوب الہی کو جب بھی ایسی ضرورت پڑتی کہ چلو ہندوستان میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ مجھے دیکھنا ہے، تو وہ سراج الدین کے دل پر نظر کرتے پورے ہندوستان کا نقشہ ابھر گیا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. بنگال میں کیا ہو رہا ہے، دلی میں کیا ہو رہا ہے، حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے، بامبے میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ ساؤتھ میں کیا ہو رہا ہے، تمل ناڈو میں کیا ہو رہا ہے. وہ پرانا ہندوستان تھا. اس کو دیکھیں تو اس کے بعد تو ہندوستان کے کئی ٹکڑے ہوئے. پاکستان بنا، بنگلہ دیش بنا، سری لنکا بھی تھا اس میں، سری لنکا الگ ہو گیا، ایسے نیپال الگ ہو گیا. تو آپ فرماتے کہ جب بھی مجھے ہندوستان کے حالات اور خبر جاننے کا شوق ہوتا یا ضرورت پڑتی، تو میں اپنے غلام سراج کے دل پر نظر کرتا تو سارے ہندوستان کے حالات سے باخبر ہو جاتا. آپ کا دل ہندوستان کا آئینہ ہے. کیا تھا؟ بولیے. اس لیے آپ کو عقی آئینہ ہند کہتے ہیں. یاد رہی یہ باتیں. اس کے بعد پھر سلسلہ آگے چلا. کہہ رہا وہاں تو یہ تو ایک کڑیاں تھی، جو مین کڑیاں تو آپ کو بتا دی. پھر اس کے بعد ایک کڑی پہنچی یہاں
साउथ में गुलबर्गा शरीफ दराज बंदा नवाज, उन्होंने तो पूरा साउथ हिंदुस्तान को फतेह कर लिया। बड़े बड़े राजा रजवाड़े नवाब जितने थे कोई आपकी झपट से बचा नहीं। खैर, तो बात क्या चल रही थी कि सरकार गरीब नवाज की बारगाह में वो गरीब किसान आया, उसको लेकर आप दिल्ली रवाना हुए और आपने खबर भी नहीं की। जैसे सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चला, आप नंगे पैर आप इस्तिकबाल के लिए निकले और आपके साथ दूसरे जो गुलाम थे वो भी निकले। आप बहुत घबराए और सरकार गरीब नवाज से जाके जब मिले तो रो पड़े। कहा कि सरकार, इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि आप अचानक आए हो और खबर भी नहीं किया आपने। तो खैर, सरकार गरीब नवाज से दस्तबोसी करने के बाद वो इस्तिकबाल करके सरकार गरीब नवाज को अपने यहाँ ले आए, अपने मस्कन तक। सरकार गरीब नवाज ने कुछ आराम किया, उसके बाद कुछ राहत हुई, आराम से फारिग हुए। तो सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि हुजूर, अचानक आमद की वजह क्या है, अचानक आने की वजह क्या है? आपने फरमाया कि बेटा कुतुब, ये एक बहुत गरीब आदमी है, किसान है, बहुत गरीब है, उसके 2-4 बच्चे हैं, उसकी 2-4 बीघे ज़मीन है जिसके ज़रिए वो अपने परिवार को पालता था, पोषता था। अब वो हुकूमत ने, बादशाह ने कुछ ऐसा कानून बनाया, तो ये जो बादशाह था, जो दिल्ली का शमसुद्दीन अल्तमस, तो ये सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था, बादशाह भी था और मुरीद था। अब बादशाह मुरीद तो बहुतों के बने हैं, लेकिन सरकार गरीब नवाज के सिलसिले के से जो बादशाह वाबस्ता हुए हैं बादशाह, उनकी शान भी अलग थी। अब ये बादशाह पहले था सो था, लेकिन जब सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की गुलामी में दाखिल हुआ तो उसकी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। बहुत पाबंद बादशाह। तो पूछा कि बेटा, इसके लिए मैं बादशाह से कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि अगर बादशाह अपना कानून बदल दे तो ये तो एक गरीब मेरे पास आया है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे गरीबों की ज़मीनें उसमें जाती होगी और बहुत सारे गरीब लोग परेशान होते होंगे। तो अगर बादशाह की सरकार इतनी सी बात थी तो आप खबर कहला देते, किसी इंसान को भेज देते, कुछ खत लिख देते, चिट्ठी लिख देते। इतनी एक बात के लिए आपने अजमेर से दिल्ली का सफर, इतनी तकलीफें, इतनी अजियत, इतनी मुसीबतें। अब आप गए होंगे तो सीधी बात है कि या तो पैदल गए होंगे या तो घोड़े पर गए होंगे, वो जमाना था। अब इंसान कैसे सफर कर सकता है इतना लंबा? एक गरीब आदमी को उसका हक दिलाने के लिए, एक बादशाह से बादशाह को समझाने के लिए एक अल्लाह का वली अजमेर से दिल्ली जा रहा है। आपने कोई पीर ऐसा देखा है? कोई पीर ऐसा देखा है? ये मिशन है सरकार गरीब नवाज का। इस मिशन को जिंदगी में अपनाओगे तो आप भी इंशाअल्लाह इसी तरह कामयाब होगा इंशाअल्लाह। तो गरीबों से प्यार करो, गरीबों से दूर मत भागो, उन्हीं के दरमियान रहो, उनके दुख को, दर्द का एहसास करो, उनकी बातों को दिल से सुनो, क्योंकि उनके पास दुनिया की दौलत नहीं होती, इनके पास दिल के नजराने होते हैं। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार जैसे अच्छा, फिर क्या हुआ कि बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस को जब ये पता चला कि मेरे दादा फिर अचानक इस वजह से आए, तो वो भी घबरा के फौरन भागा, वो भी अचानक घबरा के भागा और वो भी हाजिर हुआ कि हुजूर क्या बात है कि बेटा देखो ये गरीब का ऐसा मामला है, आपने कुछ कानून बनाया है, तो ये गरीब की जमीन जा रही है, बहुत परेशान है उसके बच्चे, कैसे खिलाएगा? तो बादशाह को पता चला कि एक गरीब को हक दिलाने के लिए मेरे दादा पीर ने इतनी तकलीफें उठाई, इतनी मुसीबतें उठाई। बादशाह ने उसी वक्त उस कानून को रद्द कर दिया और इस एक गरीब की वजह से हजारों लाखों गरीबों की जमीनें वापस मिली।
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے اندرا گاندھی کے زمانے میں قانون بنا تھا کھیڑے یعنی زمین کیا رہنو گھر یعنی کھیڑے یعنی زمین، جو رہے اس کا مکان اور کھیڑے اس کی زمین. اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زمینیں چلی گئی تھی. جب اندرا گاندھی نے ایک قانون بنایا تھا تو اس وقت سلطان شمس الدین التمش کے اس قانون کی یاد آئی تھی کہ اس نے بھی ایک قانون بنایا تھا ایسا کہ حکومت میں جا رہی تھی. اب یہ تو ہے کہ کسی اور کو جا رہی ہے، وہ حکومت میں جا رہی، لیکن وہ قانون کو واپس نہیں لیا کیونکہ اس قانون کے سمجھانے کے لیے کوئی اللہ والا اگر پہنچا ہوتا تو بات الگ ہوتی. تو اس ایک غریب کی وجہ سے لاکھوں غریبوں کو اپنی زمین واپس مل گئی. یہ سرکار غریب نواز کا مشن ہے. پھر خیر یہ تو اس کے ساتھ دوسری ایک اچانک جب گئے تو ایک اور پرابلم پیش آیا. اس غریب کے لیے گئے تو دہلی میں جب پہنچے تو سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے چہرے کی رنگت دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم بہت پریشان ہو. سرکار کچھ نہیں بیٹا صحیح بتاؤ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے، بتائیے کیا بات ہے. اس میں پتا چلا کہ ایک عورت نے سرکار قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگایا، فحش الزام لگایا تھا. الزام کیا لگایا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا باپ بھی قطب الدین بختیار کاکی ہے. اب اتنا بڑا الزام جس سے سرکار قطب الدین بختیار کاکی جیسے اللہ کا کامل ولی بہت پریشان تھا. اب بادشاہ تھا، وہ آپ کا غلام تھا، لیکن الزام ایسا تھا کہ بادشاہ کو معلوم تھا اگر آج کا کوئی بادشاہ ہوتا تو ناحق کی بھی طرف طرفداری کرتا، لیکن وہ بادشاہ بھی بادشاہ تھا. اسلام کے دائرے میں رہ کر وہ ادب کے ساتھ معلوم تھا، لیکن الزام کو ساتھی الزام جو اس کا خلاصہ بھی ضرور تھا. سرکار غریب نواز نے کہ دل پر بہت درد ہوا کہ میرے کتب پر اتنا بڑا الزام. آپ نے بادشاہ کو کہا بادشاہ فلاں دن دربار بھرا جائے اور اس عورت کو بھی بلایا جائے اور اس پر جس نے الزام لگوایا ہے وہ الزام لگوانے والوں کو بھی بلایا جائے. تو وہاں کا جو دہلی کا جو شہر قاضی تھا اس نے اس عورت کو پھوڑ کے یہ الزام لگایا تھا. وہ شہر قاضی نے اس لیے لگایا تھا کہ بھئی میں شہر قاضی ہوں. شہر قاضی یعنی سپریم کا جج ہوتا ہے. شہر قاضی اس زمانے میں کیا ہوتے تھے؟ وہی جو وہ کہتے وہ ہو جائے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ رہا ہے، کوئی آ نہیں رہا ہے، اور اس فقیر جو قطب الدین بختیار کاکی ہے اللہ کی ساری مخلوق اسی کے گھر پر لائنیں لگتی ہے. تو اس کے دل میں جلن اور حسد پیدا ہوا کیونکہ اللہ والوں کے آستانے کی باتیں کبھی سنی نہیں رہتی ہے. وہ مخلوق خدا کا ہجوم ہمیشہ رہتا ہے، کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہتا ہے. تو اس سے اس کے دل میں بہت جلن پیدا ہوئی. اس نے اس عورت جو عورت تھی اس کو اس کے ذریعے الزام لگایا کہ تو یہ الزام لگا، میں تیرے الزام پہ رہا. سرکار غریب نواز نے کہا کہ فلاں دن دربار بھرا جائے. اب یہ پتہ چلتے ہی پوری دہلی میں کوہرام برپا ہو گیا کہ چلو دیکھنے کی کیا ہوتا ہے. وہ دن آ گیا، ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا دربار میں. سر دربار میں سرکار غریب نواز نے پوچھا کہ اے خاتون، اے بی بی، تو صحیح بتا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا باپ کون ہے؟ تو اس نے الزام لگایا کہ اس بچے کا باپ قطب الدین بختیار کاکی ہے. آپ کے دل پر بہت درد ہوا، دل میں بہت درد ہوا. آپ نے بولا کہ سچ بتا، تو بتا رہی ہے یا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بتائے؟ وہ بتائے. پھر وہ گھبرا گئی. اس نے سوچا کہ اب تو راز سب کھل جائے گا. اب اس کی جس نے اس کو مدد کرنے کے دعوے کیے تھے وہ بھی سب نے قدم پیچھے ہٹا لیے. سمجھے کہ اب تو بدنامی کی سوا اور کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایک خاتون کے پیٹ میں پیدا ہونے والے اس پیٹ کے بچے اللہ کے حکم سے بچا کہ تیرا بتا کہ تیرا باپ کون ہے. انہوں نے فرمایا کہ میرا باپ فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے. لوگ چونک پڑے، لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. اس طرح سرکار قطب الدین بختیار کاکی پر لگا ہوا الزام اپنے پیر و مرشد نے صاف کیا. تو
پیر جب باکمال ہوگا تو اپنے مریدوں کو بچائے گا. یہ حق پر تھے لیکن حق پر جو ہوتے ہیں انہی کا تو امتحان ہوتا ہے. حق پر جو ہوتے ہیں ان کا تو امتحان ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ کی جو عزت تھی وہ عزت اور دگنا ہو گئی. دلی کا بچہ بچہ آپ کے نام پر قربان ہونے لگا. تو یہ ایک بات نہیں, ایسی تو بہت ساری حقیقتیں ہیں سرکار غریب نواز کی زندگی میں. تو یہ مشن ہے سرکار غریب نواز کا, تو اس مشن پر عمل کرو گے انشاءاللہ. آپ جب بڑے عالم بن جاؤ, جتنے بھی بڑے, لیکن عالم ضرور بننا, لیکن عالمانہ ٹھاٹھ بات سے بچنا. بننا عالم بہت بڑے بننا, لیکن ہمارا جو ٹھاٹھ بات ہے, ہمارے جو مجاز ہے, بات کرنے کا طریقہ اور انداز ہے, وہ فقیرانہ رکھنا, یہ بزرگوں والا رکھنا, اللہ والوں کے طریقے جیسا رکھنا. رکھو گے نا انشاءاللہ. اور سرکار غریب نواز کے مشن کو آگے بڑھاؤ گے انشاءاللہ. سرکار غریب نواز پر آج بھی لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے کون سی کتاب لی تھی. ابھی کتنا بےہودہ اور بیتو کا الزام ہے کہ فلاں نے تو اتنی کتابیں لکھی. ارے جس نے 1000 کتابیں لکھی اس کے باپ دادا کو بھی کلمہ تو میرے غریب نواز سے پڑھا ہے. وہ 1000 کتاب لکھنے والا بھی میرے غریب نواز کی چوکھٹ کا تو کتا ہے. ایسے تو 1000 کتے غریب نواز کے ہیں. تو یہ بےہودے باتیں, یہ ایسا سمجھ, یہ ساری باتیں کر کے لوگ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں اور سرکار غریب نواز کا بے وفا ثابت کرتے ہیں. ارے یہ انہوں نے کاغذ کی کتابیں نہیں لکھی, 92 لاکھ لوگوں کے دلوں پر توحید و وفاداری کی کتابیں. آج تک جس کا کوئی ایک پیج بھی پرانا نہیں ہوا ہے. یہ عشق و محبت کی وہ کتابیں لکھی ہے, کوئی کیا لکھ سکے گا ایسا. اور یہ تو سرکار غریب نواز نے 92 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. اس کے بعد آپ سرکار قطبالدین بختیار کاشی, یہ جو مشن جو چلا وہ تو تعداد تو کروڑوں پر پہنچتی ہے, تو کروڑوں پر پہنچتی ہے. تو یہ مشن ہے, اس مشن کو آگے بڑھاؤ گے آپ انشاءاللہ. ہاں, یہ سب چھوٹی موٹی باتوں پر, الزاموں پر, یہ ساری چیزوں کو دھیان نہ دینا. اپنے آپ کو سرکار غریب نواز کا وفادار بنا کے ان کی زندگی کے مشن کو سمجھنا, انہوں نے زندگی کیسے گزاری, عبادت کیسے کرتے تھے, لوگوں سے ملتے کیسے تھے, بات کرنے کا طریقہ, انداز کیا تھا, تبلیغ کا طریقہ اور پلاننگ کیا تھا. تو اس مشن کو جب سمجھو گے تو انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سرکار غریب نواز کے شفیع مبارک کے موقع پر ہم جس مقصد کو لے کے جمع ہوئے اللہ کامیابی عطا فرمائے. اور سرکار غریب نواز کا روحانی فیض جیسے آج اجمیر میں بڑھ رہا ہے اس مبارک موقع پر, کلہ شریف میں اور یہاں بھی اسی طرح جاری ساری فرمائیں. آپ کے وفادار بنا دیں اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.